वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने दिनों के बाद ससुराल गई भैया, ये कौन सा ससुराल था जो बवर्चन आंटी की बेटी किस ससुराल गई, मतलब किस ससुराल की बात कर रही थी। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इस पर मैं बात करूँगी। उसके बाद बात करूँगी जी कि भाई सास ने तो भाई हद कर दी, हद कर दी। अल्लाह ऐसी सास किसी को न दे, अल्लाह बचाए भाई। इतना ना हुआ सास से कि बहू की गैर मौजूदगी में उसके घर की ज़रा सी सफाई करवा दे। इतनी सेल्फिश सास, अल्लाह माफ़, अल्लाह माफ़। उसके बाद बात करेंगे जी, बहू ने तो पोता दे दिया पैदा करके, लेकिन सास ने सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक सूट दिया। इतनी खुशी के मौके पर बहू को ब्लैक सूट दे दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। उसके बाद बात करेंगे जी, सदफ बाजी कहाँ गायब होगी। हर खुशी गमी में शरीक होने वाली सदफ बाजी एकदम से रूपोश हो गई हैं। क्यों रूपोश हुई हैं, मैं आपको बताऊँगी कि भाई क्या रीज़न जो है वो बच्चन आंटी के घर से आ रहा है, वो क्या बता रहे हैं लोगों को कि वो क्यों गायब हुई हैं। इस पे बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे सबसे अहम और ज़रूरी बात, हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया। लोगों को बड़ी जल्दी होती है जी, हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया। अभी तो वो जैसे कहते हैं ना, दुल्हन अभी ब्याह के आई नहीं और मोहल्ले की औरतें जो हैं वो खुशखबरी के बारे में पूछने लगती हैं। तो हथेली पे सरसों ना जमाया करें, हस्बैंड का गिफ्ट भी दिखा देगी। बच्ची को घर तो जाने दें। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना जी, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक, मेन जो टॉपिक है ना, वो है जी ससुराल गई। बहुत दिनों के बाद ससुराल गई। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ और बवर्चन आंटी की शहजादी बेटी से भी पूछना चाहती हूँ कि कौन से ससुराल गई हैं आप। आपका ससुराल तो है ही नहीं। मेरा मतलब है कि ससुर और सास तो हैं, लेकिन वो तो सेपरेट रहते हैं, वो तो अलग रहते हैं। आपका तो अलग घर है, आप तो अलग घर में रहती हैं, तो वो घर तो आपका हुआ ना। आप अपने घर गई, ना कि आप अपने ससुराल गई। ठीक है, आप अपने ससुराल तब जाती जहाँ पे आप जॉइंट फैमिली में रहती होती, जहाँ पे अपने सास ससुर के साथ रहती होती, जहाँ पे आप अपने देवर देवरानी या जो भी हैं नंदे वंदे, जिस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, आप उनके साथ रहती होती ना, वो आपका ससुराल होता है। लेकिन ये तो आपका ससुराल है ही नहीं। आपका ससुराल नहीं है, ये आपका अपना घर है। क्योंकि आपकी सास बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी खातून मुझे लगती हैं, समझदार लगती हैं, सुलझी हुई लगती हैं, जिन्हें पता था कि भाई आप जॉइंट फैमिली में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और वैसे भी फ्लैट्स जो हैं उनमें इतनी गुंजाइश नहीं होती, एक बेडरूम में कहाँ पे शादीशुदा बेटे को वो रखती। तो उन्होंने बड़ा ही मसला का हल अच्छा निकाला कि उन्होंने अपने सामने वाला फ्लैट जो है वो अपने बेटे को ख़रीद के दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने तो आपको पहले दिन ही आपके अपने घर में आपको वेलकम किया था और आपके अपने घर में ही आप शुरू से रह रही हो। आप तो एक दिन भी ससुराल में नहीं रही। कोई एक दिन हमें बता दें कि आपने ससुराल में नाइट स्टे किया हो। किसी एक दिन आपने पूरा दिन अपनी सास के साथ उसके घर में गुजारा हो? नहीं ना। क्योंकि आपका घर अलग है, आप अपने घर में रहती हैं। वो घर अभी तक मुझे लगता है आपको अपना नहीं लगता, इसलिए आपने उसको कहा कि ससुराल का घर। क्योंकि जो घर आपने लिया है ना, उसको आप कभी भी ऐसे नहीं कहती कि ससुराल का घर है ना। वो घर आपने ख़रीदा है तो आप हमेशा कहती हैं वो घर मेरा है। लेकिन जो घर आपके हस्बैंड का है और हस्बैंड आपके हैं, और अब आपका एक प्यारा सा खूबसूरत सा माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बच्चा भी दे दिया है, तो ये घर आप तीनों का है। उस घर को आप कह रही हैं ससुराल का घर। तो इसका क्या मतलब है कि ये घर अभी तक आपके हस्बैंड के नाम पर नहीं हुआ। ये घर आपकी सास और आपके ससुर का है। उन्होंने आपको दिया हुआ है कि जब तक आप यहाँ पे रहना चाहें रह सकते हैं, और जब आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, मतलब कि आप अपने घर भी शिफ्ट हो जाएंगी जो आपने ख़रीदा है फ्यूचर में, कभी जब आप शिफ्ट होंगी, तो ये घर फिर वो अपने छोटे बेटे को दे देंगे शायद। फिर यही, क्योंकि आपकी बातों से महसूस ये हो रहा है कि ये घर आपका नहीं है। वरना कोई भी औरत अपने घर को ससुराल का घर नहीं कहती जो सेपरेट रहती होती है। अगर आप भी अलग रहते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि क्या कभी आपने इस तरह बोला, जिस घर में ना तो आपके सास ससुर है और ना कोई और रहता है, तो आपने कभी बोला उस घर को कि ये मैं ससुराल जा रही हूँ? नहीं ना, क्योंकि वो तो आपका घर है। तो ये कैसी बात हुई? मतलब मुझे समझ नहीं आई बवर्चन आंटी की बेटी की बात। वो उसने ये टाइटल क्यों लगाया कि ससुराल गई? और देखने वालों को भी समझ नहीं आ रही कि ससुराल तो सेपरेट है, अलग है। ससुराल तो है ही नहीं। ससुराल तो ऐसे होता है कि भाई सासों की खरी खोटी सुननी पड़ती हैं, शादियाँ छोड़ के सास की खिदमत में हाजिरी लगानी पड़ती है, अपने सारे काम छोड़ के सास के साथ जो है ना खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, ठंडी में ठंड में। सास ससुराल ऐसा होता है। ससुराल में तो भाई ससुराल वाले सास नहीं लेने देते। इधर से सास आती है, पुत्र चाय बना दे, उधर से ससुर आता है, पुत्र जो है ना मुझे थोड़ा सा अंडे उबाल के दे दे, दूध गर्म करके दे दे, सर्दी बड़ी है। उधर से देवर आता है, भाभी मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, मुझे खाना फटाफट चाहिए। इधर से नंद आ जाती है बच्चों समेत, और वो कहती है भाभी जल्दी कर दें, बच्चों को भूख बड़ी लगी है, फिर बच्चों ने ट्यूशन भी जाना है, और फटाफट से ना बच्चों के लिए कुछ बना दें जल्दी जल्दी से, बर्गर पैटीज़ या फिर जो भी पड़ा है, डिनर लंच, सॉरी डिनर नहीं, लंच में अगर कुछ है, कुछ अच्छा पका हुआ है तो वो दे दें। वरना मेरे बच्चे जो है ना, आपको पता है वो है, मतलब कि अच्छी चीज़ पकी हुई ना हो तो नहीं खाते। और नंदे फिर टांग पे टांग रख के बैठती हैं और खूब खिदमतें करवाती हैं भाभी से। उसको कहती हैं मेरी जान ससुराल। आपने ससुराल कहाँ देखा है?
کبھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی ساس نے بولا ہو کہ چل مجھے بھوک لگی ہے، میں بیمار ہوں، مجھے کھانا بنا کے دو، ہے آج میں کھانا نہیں بناؤں گی تم بناؤ گی، بلکہ وہ تو آپ کے اپنے ہاتھوں سے بنا کے آپ کو کھلاتی ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا، اور آپ نے خود بھی بولا تھا کہ اب آپ کے جب لاسٹ منتھ چل رہا تھا کہ آپ کی ساس جو ہے وہ آپ کو دوپہر کا کھانا بنا کے دیتی ہیں، شام کا آپ اپنی امی کے گھر واک کرنے جاتی تھیں، ادھر سے کھا کے آتی تھیں، صرف آپ ناشتہ بنا رہی تھیں اپنے جو آپ کے لاسٹ منتھ چل رہے تھے۔ تو میری جان، میرا بچہ، یہ سسرال نہیں ہے۔ سسرال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے ایک مہینے سے اپنی امی کے گھر میں خوش باش رہ رہی ہیں اور آپ کی ساس نے پیچھے آپ کو کال نہ کی ہو کہ تو نے گھر حاضری نہیں لگائی ہے۔ سسرال ایسے نہیں ہوتے۔ تو ذرا یہ نا ٹائٹل اپنا درست کرو، ٹائٹل آپ نے غلط لگایا۔ دوسری بات یہ کہ جی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صدف باجی کدھر غائب ہے، تو میں آپ کو بتا دوں جی کہ صدف جی جو ہیں بقول ہماری باورچن آنٹی کے، انہوں نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شرعی پردہ کرتی ہیں خواتین وہ کبھی بھی ویڈیو میں نہیں آتی، تو لہٰذا بار بار ان سے مت پوچھیں کہ صدف باجی کدھر ہیں، کیونکہ دیکھیں بچے کو پتہ ہے کہانی وہی ہے جو ویڈیو ڈیلیٹ کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ جو ان کی مرضی کے خلاف جب کوئی کام ہوتا ہے نا، پھر ان سے ان کے ناطے تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کیوں بھولے بچے بن رہے ہیں اور کیوں بیچاری بچی کو پریشان کر رہے ہیں؟ اس میں بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تو باورچن آنٹی کی بیٹی کا قصور نہیں ہے نا۔ وہ تو آنٹی جی نے خود اپنے چینل پہ ویڈیو لگائی تھی، جس کے بعد ان کی آپس میں رنجش بنی، ٹھیک ہے، اختلافات شروع ہوئے اور اب وہ نہیں آ رہی، تو اس کو ٹونٹ مارے جا رہے ہیں، اس کو اس طرح کامنٹس میں رپلائی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس کو بیچاری کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ تو شرعی پردے میں بیٹھ گئی ہے، وہ تو بڑی مومنہ ہے، وہ تو بڑی پردے دار خاتون ہے، اس لیے سامنے نہیں آتی۔ تو یہ مسئلے ہیں جی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ بھئی گفٹ، بار بار یہ گفٹ جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ بھئی آنٹی جی نے پتہ نہیں کتنی بار دکھائے ہیں، اور خود اب آج ہم برچن کی آنٹی کی بیٹی نے بھی دکھائے۔ چلیں ٹھیک ہے، ویڈیو تو بنانی تھی نا، اور کوئی کانٹینٹ نہیں تھا، بیچاری کیا کرتی، وہ دکھائے۔ اور اس میں سب سے اہم اور ضروری بات ان کی بھابھی کے دیے ہوئے گفٹس۔ میں صدقے جاؤں واری جاؤں بھابھی پر، جس نے اپنی بھابھی کو تو کوئی خاص گفٹ نہیں دیا۔ اپنی جو سگی بھابھی ہے، جو کہ بڑا بھائی سے وہ پیار کرتی ہے، بھائی پہ صدقے واری تو جاتی ہے، بھائی کی شادی کی تیاری بھی کروائی، لیکن کوئی ایک اچھا سا گفٹ نہ دے پائی بھابھی کو۔ لیکن نندوں کے لیے بہت بڑا دل ہے کم کا نا، تو اس میں انہوں نے سوٹ بھی دیا، منع کو انگوٹھی بھی پہنائی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی چھوٹی نند کو انہوں نے آٹومیٹک واشنگ مشین بھی دی تھی، لیکن بھابھی کے لیے نہیں، بھابھی کے لیے نہیں، بس چھوڑیں اب اس بات کو۔ تو سسرال ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نا کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے ننی منی، ابھی آپ چوزے کیا کہتے ہیں، چوزا کہتی ہو، انڈے سے نکلی ہو نا، چوزی ہو، آپ کو نہیں پتا سسرال کیسا ہوتا ہے۔ شاید آپ کے بھابھی رہی نہیں ہے نا سسرال میں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو میری جان ٹائٹل درست کرو۔ سسرال ابھی آپ نے دیکھا نہیں، اگر آپ سسرال دیکھ لیتی نا تو شاید پھر گزارا مشکل تھا۔ وہ بس کم کی ہمت ہے جو اب جوائنٹ فیملی میں وہ اتنی تنقید برداشت کر کے بھی بیچاری دل پہ پتھر رکھ کے اپنا گھر، اور اس کی امی کی کم کی امی کی دیکھیں ہمت، سیلوٹ پیش کرتی ہوں۔ یہ ان کی شادی بھی نہیں گئے، اس کے سسرال والوں میں سے کوئی شادی بھی نہیں گیا، وہ پھر بھی آ گئی ہے جی اپنی سمدن سے ملنے اور ان کی چھوٹی بیٹی کا حال احوال لینے، اور بچے کو پیار بھی کر کے گئی ہیں۔ کتنا یہ ہوتی ہیں خاندانی لوگ، ایسے ہوتے ہیں خاندانی لوگ، کیا بات ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ہسبینڈ نے گفٹ کیوں نہیں دیا جی۔ بھائی آپ لوگ کیوں اتنی جلدی مچا رہے ہو؟ آخر وہ ابھی امی کے گھر کی ویڈیو اس نے لگائی ہے، ویسے تو وہ اپنے گھر چلی گئی ہوئی ہے، کافی دنوں سے چلی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی ویڈیوز پرانی آ رہی ہیں، گھر چلی گئی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ اس ویڈیو کی بھی باری آ جائے گی جس میں اس کے ہسبینڈ نے اس کو ایک شاندار سا گفٹ یقیناً دیا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے بھائی اتنا پیارا خوبصورت ماشاء اللہ بیٹا دیا ہے آخر اس نے، تو گفٹ تو بنتا ہے نا۔ تو وہ گفٹ ضرور آپ کو دکھائے گی، لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں آیا، شاید اس ویڈیو کا آپ لوگ انتظار کریں۔ تو ہتھیلی پہ سرسوں مت جمائیں، تو ان مائیوں جیسا جو ہے نا مت کریں کہ جو ابھی شادی ہو کے آتی نہیں ہے، دلہن سے خوشخبری کا جو ہے وہ پوچھنے لگ جاتی ہیں، تو ذرا جو ہے نا وہ صبر سے کام لیں۔ اب جی ساسو ماں جو ہے انہوں نے صفائی کیوں نہیں کروائی؟ کتنی ظالم ساس ہے، کتنی بے مروت بے وفا ساس ہے۔ بہو اتنی خدمتیں کرتی ہے، بہو کھانے پکا کے کھلاتی ہے، بہو نے رات دن ایک کر دی خدمت کی، لیکن ساس ایسی بے وفا نکلی، ایسی سیلفش نکلی کہ بہو کی غیر موجودگی میں بہو کے گھر میں مٹی لے پوئی پڑی ہے ہر چیز پہ، لیکن اس نے اتنا تک نہ کیا کہ بھئی صفائی کروا دے ہیں۔ غلط بات ہے نا، اتنی اچھی بہو ہو جو اتنی سسرال والوں کی خدمت کرتی ہو، ان کے پاؤں دھو کے پیتی ہو، ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں گھر میں ان کے اوپر پردے رکھتی ہو، ان کی کوئی بات جو ہے باہر نہیں نکلنے دیتی، غیبت نہیں کرتی ان کی، کبھی ان کو رسوا نہیں کیا، کبھی ان کو مطلب کہ ہر جگہ پہ ان کا ساتھ دیتی ہے، ان کا سائڈ لیتی ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری ساس نے تمہیں کیا دیا، ہاں تمہاری نند کیوں نہیں آئی، تو ہر جگہ پہ تو اپنی مطلب کہ اپنے ساس سسر اور اپنے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھتی ہو جو بہو، تو ساس سے اتنا نہ ہوا کہ بھی گھر کی صفائی کروا دیں۔
تو دیکھیں جی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، جو جتنا کرتا ہے نا سامنے والا اتنا کرتا ہے. جب جوان بچے ہماری خدمتیں نہیں کر رہے، ساسوں کی خدمتیں نہیں کر سکتی، جو جوان ہے ابھی، جن کی ہڈیوں میں ابھی جوس ہے، تو وہ تو بیچاری بزرگ ہیں، وہ تو اپنے گھر کا کر رہی ہیں. یہ بھی ان پہ احسان ہے بچوں پہ کہ انہوں نے کم از کم اپنا گھر تو سنبھالا ہوا ہے، اپنے شوہر کو سنبھالا ہوا ہے، اپنے کوارے بچے کو سنبھالا ہوا ہے، ساتھ میں وہ اپنا بزنس کر رہی ہیں. ان کے پاس کہاں ٹائم بچتا ہے کہ وہ نکال کے پھر جو ہے وہ اور اپنے کندھے پہ ذمہ داریاں اٹھائیں. تو بھائی اگر کوئی کرے تو سامنے والا پھر مشکل اٹھا کے بھی کر لیتا ہے. جب خود ایک بندہ نہیں کر رہا تو پھر اگلا پاگل ہے کہ ایویں. اور ویسے بھی وہمی لوگوں کے گھر میں نا کوئی نہیں جاتا، کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے نا تو وہمی لوگ ہوتے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں بھائی ہماری یہ چیز ادھر پڑی تھی، ادھر سے ادھر کیسے چلی گئی. یہ بھی تو سوچے نا آپ ہیں. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. اور ویسے بھی ہیلپر ہونے کے باوجود گھر کی صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بھائی ہیلپر چھٹی پہ ہوگی، 1 مہینے کی تنخواہ بچ جائے گی، وہ بھی تو دیکھے نا. تو اب ساس بیچاری کیوں جھاڑو پوچھے لگائے؟ وہ کوئی نوکرانی ہے ان کے گھر کی؟ تو ذرا بات آپ سوچ سمجھ کے کیا کریں نا کہ بھئی بزرگوں پہ آپ رحم کریں. بزرگوں سے کے کام کیے جاتے ہیں، ان سے کام کروائے نہیں جاتے. ٹھیک ہے. ان کے گھر میں بھی ایک عدد بھابھی ہے جو اپنی ساس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہے. تو یہاں پہ تو کبھی ہم نے ایسے نہیں دیکھا کہ بھئی ساس سے بہو خدمتیں کروا رہی ہو. تو ساس کا کام ہوتا ہے خدمت کروانا، خدمت کرنا نہیں. اور ویسے بھی بڑے ان کی ایج بہت ہے. تو یہ معاملات ہیں جی. اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جو میں نے بات کی کہ بھئی یہ سسرال ہے یا ان کا اپنا گھر ہے، یا کہ سچ میں یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے. ان کا اپنا گھر وہ ہے جو محترمہ نے اپنا خریدا ہے. کیونکہ اس گھر کو یہ بھول کے بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، لیکن اپنے شوہر کے گھر کو ابھی تک بھی اس نے سسرال کا گھر بنا رکھا ہے. حالانکہ اس بیچارے نے تو پہلے دن ہی اس کی اس کے مزاج کو مد نظر رکھ کے تو اس کو اپنی فیملی سے دور رکھا، اپنی فیملی کو اس سے دور رکھا. اس کی نند نہیں آتی ڈر کے مارے، دیور نہیں آتا. وہ ایک دفعہ دیور کے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا تھا تو اتنے گندے نیچے کامنٹس آ گئے تھے بھئی کہ شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی، دیور کے ساتھ کیوں بیٹھ کے کھا رہی ہے. تو لہٰذا آپ لوگ ہی پھر باتیں کرتے ہو نا، پھر آپ لوگ ہی ہوتے ہو جو سناتے بھی ہو. تو پھر آپ کس منہ سے ان کو کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ مطلب وہ کس منہ سے کہہ رہی ہے سسرال تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اور آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ ساس سے خدمت کرواتی ہیں یا آپ کی ساس آپ سے خدمتیں کرواتی ہے. اور اب جب آپ میکے چلی جاتی ہیں اپنے کمرے کو لاک کر کے، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو ظاہری بات ہے کمرہ تو سیپریٹ ہی ہوتا ہے نا. تو کیا آپ کی ساس اتنی اچھی ہے کہ وہ آپ کے کمرے کی صفائیاں کرے؟ یا کبھی آپ نے باورچن آنٹی کو دیکھا کہ وہ اپنی بہو کے کمرے کی کبھی صفائی کرتی ہوئی نظر آئی؟ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.